السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمت اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے؟ اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں مٹ گیا ہوں سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی، میں نے ابھی تک گھر سے باہر اسے کبھی نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، سرکار میری بہت ہی خوبصورت بیٹی ہے، وہ کبھی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی وقت پر گھر نہیں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ شاید چھت پر گئی ہو، سرکار میری چھت کی جو دیواریں ہیں وہ اتنی اونچی ہیں کہ کوئی بھی پھلانگ کر وہاں سے نہیں جا سکتا، لیکن سرکار میں نے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پاس اوس پڑوس میں پتہ کروایا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، مگر کہیں میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں، اپنے مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی تمہیں ملے گی اور آج ہی ملے گی، پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ اس نے کہا سرکار وہ تو بڑا بھیانک اور بڑا دہشت ناک جنگل ہے، وہاں دن میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا، اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جائیں گی، وہ جنات داڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، لیکن کوئی جن بھی میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ جب تمام جنات کی فوج چلی جائے گی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں اور بڑے بڑے قلعوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ یہ کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، اور آپ اس کو پوری داستان سنا دینا اور کہنا کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، میری بیٹی آج ہی چاہیے، مجھے زندہ چاہیے، پوری عزت کے ساتھ چاہیے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر جناب سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، ان کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے میں بیٹھ جاتا ہے، اور کرب کے ویرانے میں بیٹھ کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کر دیتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو چھوتے ہیں تو اسی وقت ٹکرا کر گر جاتے ہیں، سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، جب اس نے راستے میں ایک انسان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ایک ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے ٹپکتا ہے، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کے ساتھ ٹکرایا، وہیں پر گر کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضور کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ ہے شہنشاہ جنات، میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے اور آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد
کہا کہ حضور غوث اعظم کا یہ مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، اور پہاڑوں میں، ویرانوں میں، گلزاروں میں تلاش کرو، اور جنگلوں میں، آبادی میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤ، جیسے بھی ہو وہ لڑکی ملنی چاہیے، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلا کر کہا کہ اگر یہ نہ ہوا تو مجھے یہ بات مت سنانا کہ لڑکی نہیں ملی، اس لیے اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو کبھی بھی میرے پاس یہاں نہ بھیجتے۔ ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، پہاڑوں میں، گلزاروں میں، جنگلوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا اس کو اور لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ ہے شہنشاہ جنات، ہم نے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہیں، تم ان کے شہر سے لڑکی کو لے جاتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس جن نے کہا کہ شہنشاہ جنات میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز سے کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا تم نے قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب یہاں آ جاتے پوری قوم جنات کو پوری دنیا میں جکڑ لیتے اور پوری قوم جنات کو کہیں بھی جگہ نہ ملتی۔ شہنشاہ جنات نے یہ کہہ کر ایک جلاد کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن دھڑ سے الگ کر دو جس نے لڑکی کو اٹھایا ہے، اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کے حوالے اس لڑکی کو کر دو۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج پوری عزت کے ساتھ تمہیں زندہ مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے، اور پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ ہے شہنشاہ جنات ذرا میری بات بھی تو سن لیں۔ شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم بھی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی انسانوں کے شیخ ہیں، وہ جنات کے بھی حاکم ہیں، اور جب شیخ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے، اس لیے ہم بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں۔ تو دوستو یہ میسیج آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ آپ تک ایک واقعہ سنایا۔ تو سیاق و سباق یہ ہے کہ آپ بھی اپنے شیخ اپنے پیر کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میسیج دوسروں تک بھی ضرور